امام زمانہ کی غیبت کے بعد تو بہت ہی غور سے سنیے گا یہ بات. امام زمانہ کی غیبت کے بعد دربار میں بادشاہ وقت نے علماء سے سوال کیا, یہ بتاؤ فاطمہ افضل ہے یا مریم؟ فاطمہ افضل ہے یا مریم؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کا بہت شوقین تھا وہ ان کی نشست کرنے کا. تمام علماء نے بالاتفاق ایک جواب دیا, کہا مریم افضل ہے. اس نے کہا میں ایسے نہیں مانوں گا, دلیل ہے کوئی؟ علماء نے قرآن کی آیت پیش کری, ان اللہ اصطفاک وطہرک من نساء العالمین. مریم کو اللہ نے استفا کیا, نہیں طاہرہ بنایا, نساء العالمین عالمین کی عورتوں پر. یہ جواب دیا. اب وہ لوگ جو علماء بیٹھے تھے جب انہوں نے بالاتفاق کا جواب دیا, اس نے کہا اور کوئی دلیل ہے؟ کہا ایک دلیل اور ہے, قرآن میں مریم کے نام کا سورہ ہے, فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے. فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے لیکن مریم کے نام کا سورہ ہے. جب یہ بالاتفاق سب نے جواب دے دیا اور بادشاہ اس کو تسلیم کر چکا, کونے سے شخص اٹھا, بادشاہ کی طرف بڑھا, کہا حاکم وقت وائے ہو تجھ پر, آج تیرا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ تیرے دربار میں مریم اور فاطمہ میں معاشرت دی جا رہی ہے. کہاں مریم کہاں فاطمہ, تو مقابلہ کر رہا ہے مریم اور فاطمہ کا. کہا اچھا تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارے اعتبار سے کیا صحیح ہے؟ کہ مریم اور فاطمہ میں وہی نسبت ہے جو زمین اور آسمان کو ہوتی ہے. غور کیجئے گا, بات بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں میں. مریم اور فاطمہ میں وہی نسبت ہے جو زمین آسمان میں ہوتی ہے. بادشاہ نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا, کہ تو نے دیکھا نہیں میں نے علماء کی بات نہیں مانی بغیر دلیل کے؟ ہے دلیل تیرے پاس تو پیش کر, ورنہ میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا. اس نے کہا بغیر دلیل کے علی والے کوئی بات نہیں کرتے. کہ دلیل سن, کہ تو نے ابھی سنا علماء نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک من نساء العالمین. مریم کو استفا کیا گیا, طاہرہ بنایا گیا. طہرک طہارت کا لفظ ایک بار استعمال ہوا. اب اس نے کہا غور کرو قرآن کی آیت پر, اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان کیا تو لفظ طہارت کا لفظ ایک بار استعمال کیا, طہارکا کہہ کر, طہارکے کہہ کر ایک بار لفظ طہارت کا استعمال کیا اور مریم کی طہارت کی دلیل دی, مریم کی طہارت کا اعلان کیا. میری فاطمہ زہرا وہ ہے جس کے لیے طہارت کا لفظ ایک بار نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ دو بار استعمال ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, طاہرکم تطہیرا. ابھی بات پوائنٹ دیکھیں آپ, جو طاہرکم تطہیرا, طاہرکم تطہیرا دو بار لفظ طہارت کا لفظ استعمال ہوا. اور مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہے, فاطمہ کے لیے دو سورہ ہے, سورہ کوثر اور سورہ دہر. یہ دونوں فاطمہ کی شان میں نازل ہوا. اس نے کہا اور کوئی دلیل ہے؟ جو شویلا میں بڑھتا گیا. درباروں نے چاہا کہ قدم روک لیں, بادشاہ نے کہا آنے دو, دیکھوں کہتا کیا ہے. کہ سن, ابھی بھی تجھ کو یقین نہیں ہوا ہے تو غور کر. جب مریم قرآن میں ہے, جب مریم سورہ مریم پڑھیے گا, جب مریم تنہائی میں گئی, جبریل آئے, فرشتہ آیا, روح القدس آئے, فرشتہ آیا, بغیر مریم سے پوچھے ہوئے آیا اور پیغام سنا کر چلا گیا. ارے مریم وہ ہے جن کے پاس فرشتہ آئے تو بغیر پوچھے آئے, فاطمہ وہ ہے جن کی دہلیز پر ملک الموت بھی آئے تو کہے جانت ہے کہ میں اندر آؤں. مریم وہ ہے جنہیں بغیر پوچھے چلا آتا ہے فرشتہ, لیکن فاطمہ وہ ہے جس کی دہلیز پر ملک الموت بھی آتا ہے تو سر جھکا کے آتا ہے, اجازت مانگتا ہے, زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آؤں. اگر بی بی نہ کہہ دے تو پھر آ نہیں سکتا. یہ وہی ملک الموت نہیں ہے کہ سلیمان جیسا نبی کہہ رہا بیٹھ جاؤ, کہ جیسے کھڑے ویسے ہی کھڑے رہو. لیکن بی بی کی دہلیز پر آ کے غرور ٹوٹ گیا. اس نے کہا ابھی بھی یقین نہیں آیا. سن, مریم کا ایک بیٹا معصوم, فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا ایک بیٹا معصوم,
فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم، اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دے یہیں پر، آنے والے وقت کا انتظار کر کہ فاطمہ کا آخری بیٹا آئے گا، دیکھ لے گا، اگر فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے سمجھ لیا فاطمہ کا بیٹا افضل، اگر مریم کا بیٹا نماز پڑھائے تو مریم کا بیٹا افضل، لیکن نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ عیسیٰ وہ ہے جو امام کے نقش پا پر سجدہ کریں گے، امام کے نقش پا پر سجدہ کریں گے، یہ عیسیٰ کی حیثیت ہے۔ اور میرا آقا وہ ہے کہ جس کا منتظر خود جلی ہے، خود وہ انتظار میں ہے کہ آئے گا پردہ اٹھا کر اور دین کو غالب کرے گا۔